السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے خودکار شیشے کے دروازے تیزی سے کھلے اور رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی اسٹریچر کے پہیوں کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ راستہ دو جلدی، پیشنٹ سیریس ہے، ایک پیرامیڈیکل سٹاف چلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسٹریچر پر موجود وجود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے سینے کے بائیں جانب دل کے قریب ایک گہرا سوراخ تھا جس سے خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس کی شرٹ خون کی شدت سے گہری سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے اور خون کی لکیروں سے اٹا ہوا تھا۔ آنکھیں درد کی شدت سے بند تھیں، مگر بھینچے ہوئے ہونٹ اس کی برداشت کی گواہی دے رہے تھے۔ ایمرجنسی روم کا عملہ جو اس طرح کے مناظر کا عادی تھا فوراً حرکت میں آیا۔ نرسیں دوڑی، ڈرپس تیار کی گئیں اور ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹر نے فوراً اس کی نبض ٹٹولی۔ نبض بہت کمزور ہے، بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے، گولی لگی ہے، شاید کوئی شریان پھٹ گئی ہے، ہمیں فوراً خون روکنا ہوگا۔ اسٹریچر کو ایمرجنسی ٹراما کی طرف دھکیلا گیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی تھی۔ بلڈ گروپ کیا ہے؟ او نیگیٹو تیار رکھو، سرجری ٹیم کو اطلاع دو۔ اسی افراتفری کے عالم میں سینئر ڈیوٹی آفیسر ڈاکٹر زنیرہ، جو اپنے 40 کی دہائی میں ایک انتہائی سخت اور اصول پسند خاتون تھیں، تیزی سے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئیں۔ ان کی نظریں ایکس رے کی طرح مریض کا جائزہ لے رہی تھیں۔ انہوں نے زخم پر ایک نظر ڈالی اور ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ رکو! ان کی آواز میں ایک ایسا روب تھا کہ سب کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ جونیئر ڈاکٹر نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میڈم، پیشنٹ کی حالت بگڑ رہی ہے، ہمیں… ڈاکٹر زنیرہ نے دستانے پہنتے ہوئے مگر مریض کو چھوئے بغیر سختی سے کہا۔ ڈاکٹر اسلم، کیا آپ کو زخم کی نوعیت نظر نہیں آ رہی؟ یہ گولی کا زخم ہے، صاف صاف پولیس کیس ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ کمرے میں ایک دم موت کا سا سکوت چھا گیا۔ پیرامیڈکس جو اسے لائے تھے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ میڈم، مگر وہ مر جائے گا، ایک نرس نے دبی آواز میں ہمت کی۔ ڈاکٹر زنیرہ نے اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اور اگر ہم نے بغیر پولیس کو اطلاع دیے اس کا علاج شروع کر دیا تو ہم سب کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ہسپتال کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، یہ قانون ہے۔ پہلے پولیس کو اطلاع دو، وہ آئیں گے، FIR کا اندراج ہوگا، تب ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے۔ مگر میڈم، جب تک پولیس آئے گی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر زنیرہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اسے ایمرجنسی سے باہر نکالو اور ویٹنگ ایریا میں رکھو جب تک پولیس نہیں آ جاتی۔ یہ ایک غیر انسانی حکم تھا مگر قانون کے دائرے میں تھا۔ عملہ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسٹریچر پر پڑا وجود اب درد سے ہلکا ہلکا کڑاہ رہا تھا۔ اس کا خون اب بھی بہہ رہا تھا اور اسٹریچر کے نیچے فرش پر ایک چھوٹا سا تالاب بن چکا تھا۔ اسی لمحے کوریڈور سے ڈاکٹر ہورب، جو اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کی تیاری میں تھی، اس شور شرابے کو سن کر وہاں آئی۔ اس نے سفید کوٹ اتارا ہوا تھا اور وہ تھکن سے چور نظر آ رہی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ اس نے قریب کھڑی نرس سے پوچھا۔ میڈم، وہ ایک گن شاٹ وکٹم آیا ہے، ڈاکٹر زنیرہ نے پولیس کیس کہہ کر علاج شروع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ کیا؟ ہورب کو یقین نہ آیا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئیں۔ ڈاکٹر زنیرہ، آپ جانتی ہیں کہ… اس کی بات ادھوری رہ گئی جب اس کی نظر اسٹریچر پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے ایمرجنسی روم کے تمام شور، مشین کی بیپ اور لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنا بند ہو گئیں۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ خاقان! ایک ناقابل سماعت سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر کر نچوڑ دیا ہو۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ صبح لڑ کر آئی تھی، جس کی انہی خطرناک مصروفیات پر اس نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور جس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھے گا۔
اس نے دیکھا کہ خاقان کی آنکھیں نیموا ہیں، وہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان معلق تھا۔ ڈاکٹر زنیرہ، جو ہوڑب کی ذاتی زندگی سے نا واقف تھیں، اس کی طرف مڑی۔ ڈاکٹر ہوڑب، آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کی شفٹ تو ختم ہو گئی۔ ہوڑب نے اپنے اندر کی تمام تر وحشت کو ایک لمحے میں سمیٹا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے وجود کو مستحکم کیا۔ اگر وہ کچھ نہ کہتی تو خاقان اس کی آنکھوں کے سامنے قانون کی بھینٹ چڑھتے ہوئے مر جاتا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز جو پہلے سرگوشی تھی یہ پورے ایمرجنسی روم میں گونجی۔ ڈاکٹر زنیرہ، سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہوڑب نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، یہ پولیس کیس نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ڈاکٹر زنیرہ کی پیشہ ورانہ سختی ایک لمحے میں پاش پاش ہو گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہوڑب، یہ تمہارا شوہر ہے؟ خاقان؟ جی۔ ہوڑب کی آواز میں اب عزم تھا۔ اس کا نام خاقان سکندر ہے اور میں اس کی بیوی ڈاکٹر ہوڑب خاقان ہوں۔ اب کیا آپ کو مزید کسی قانونی کارروائی کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر زنیرہ کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا۔ یہ ہسپتال کی اپنی ڈاکٹر کا شوہر تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا فیصلہ بدلا۔ او خدایا، ہوڑب، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے تیزی سے جونیئر عملے کو ڈانٹا۔ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ہوڑب کے میاں ہیں۔ فارمز لاؤ۔ ہوڑب، تم بس یہ فارمز بھر دو۔ پھر انہوں نے سرجن کو پکارا۔ اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے کر چلو، مجھے یہ ہر حال میں زندہ چاہیے۔ سارا عملہ الرٹ ہو جائے۔ ایک دم جیسے سب کو نئی زندگی مل گئی۔ اسٹریچر کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف دھکیلا گیا۔ خاقان کی دھندلی نظروں نے ہوڑب کو دیکھا جو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تشکر کی ایک گہری چمک ابھری، ایک مشکور نظر جو کہہ رہی تھی کہ وہ جانتا ہے ہوڑب نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ ہوڑب نے کلپ بورڈ پر کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ خاقان اس کا شوہر نہیں تھا، کم از کم اب نہیں تھا۔ ان کی علیحدگی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور طلاق کے کاغذات بس آخری دستخط کے منتظر تھے، مگر اس وقت قانون کو چکمہ دینے کے لیے اس کے پاس اس رشتے کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 3 گھنٹے ہوڑب آپریشن تھیٹر کے باہر اسی بینچ پر بیٹھی رہی جہاں وہ اکثر بری خبریں سنانے کے لیے مریضوں کے لواحقین کو بٹھایا کرتی تھی۔ آج وہ خود لواحقین کی جگہ پر تھی۔ اس کا دماغ سن تھا۔ وہ نہ رو رہی تھی نہ دعا کر رہی تھی، وہ بس ساکت تھی۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ گولی دل کو چھوتی ہوئی گزری تھی، مگر خوش قسمتی سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا، مگر اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہسپتال میں نسبتاً سکون تھا۔ ہوڑب نے خود کو سنبھالا۔ وہ اب اس کی ڈاکٹر تھی۔ اس نے اپنا سفید کوٹ دوبارہ پہنا، بالوں کو جوڑے میں کس کر باندھا اور ایک ڈاکٹر کے تمام تر وقار کے ساتھ ہاتھ میں کلپ بورڈ تھامے خاقان کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، صرف مانیٹر کی ہلکی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ خاقان بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر اب سکون تھا۔ ہوڑب نے خاموشی سے اسے چیک کیا۔ اس نے ڈرپ کی رفتار کو ایڈجسٹ کیا اور اس کے ماتھے پر آئے درجہ حرارت کو محسوس کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی ٹھنڈی انگلیاں خاقان کی گرم پیشانی سے مس ہوئیں، خاقان نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظریں سیدھی ہوڑب کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ قبل اس کے کہ ہوڑب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی، خاقان نے اپنے کمزور ہاتھ سے جس میں ڈرپ لگی تھی ہوڑب کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت کمزور تھی۔ تمہارا شکریہ، خاقان کی آواز مدھم تھی۔ تم نے آج میری بہت مدد کی، اگر تم نہ ہوتی تو کیا؟ ہوڑب کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کی آواز میں اتنی نفرت اور غصہ تھا کہ خاقان نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہوڑب، تمہیں کیا لگا تھا؟ ہوڑب غصے سے پھنکاڑی کہ میں تمہیں وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ اتنی آسان موت نہیں دوں گی میں تمہیں خاقان سکندر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آگ تھی۔
تم یہ سب دشمنیاں کب چھوڑو گے؟ کب تک یہ خون خرابہ چلے گا؟ آج تو میں نے جھوٹ بول کر تمہیں بچا لیا، کل کیا ہوگا؟ پرسوں کیا ہوگا؟ روز روز کہاں سے لاؤں گی نئی کہانیاں تمہیں بچانے کے لیے؟ خاقان کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت تشکر تھا وہ ہورب کے الفاظ سن کر بجھ گیا۔ اس نے ایک سرداہ بھری اور اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور نظریں چھت پر جما لی۔ وہ کچھ نہیں بولا، جیسے اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ خاموشی تھی جس نے ان کا رشتہ توڑا تھا۔ خاقان کا جواب نہ دینا، اس کا اپنی دنیا میں مگن رہنا ہورب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی یہ خاموشی ہورب کے ضبط کے آخری بندھن کو توڑ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خاقان اسے اس حال میں دیکھے، مگر اس کے آنسو اب اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ تم کبھی نہیں بدلو گے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہیں رکی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کوریڈور کے اندھیرے میں وہ دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے آج ایک زندگی بچائی تھی، مگر اپنا وہ رشتہ نہیں بچا سکی تھی جسے بچانے کے لیے اس نے آج سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔ ہسپتال کا سرد کوریڈور ہورب کے وجود کو مزید ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے آواز سسکیوں سے لرز رہی تھی۔ اس نے خاقان کو بچا لیا تھا، مگر کس قیمت پر؟ اپنے جھوٹ پر یا اس رشتے کی لاج رکھ کر جو کب کا دم توڑ چکا تھا؟ اس کے آنسوؤں میں حال کا دکھ اور ماضی کی یادیں گھل مل گئیں۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے ہسپتال کا منظر دھندلا گیا اور 5 سال پرانی دھوپ میں نہائی ایک روشن صبح نمودار ہو گئی۔ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں ان کا قبیلہ صدیوں سے آباد تھا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں مہمان نوازی جتنی پختہ تھی، دشمنی بھی اتنی ہی نسل در نسل چلنے والی تھی۔ یہاں لفظوں کی حرمت اور خون کا بدلہ زندگی کے بنیادی اصول تھے۔ اسی ماحول میں ہورب اور خاقان نے آنکھ کھولی تھی۔ وہ چچا زاد تھے، بچپن سے ایک ساتھ کھیلے بڑے۔ ہورب ہمیشہ سے الگ تھی، وہ گڑیوں سے کھیلنے کی بجائے کتابوں میں گم رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب تھا۔ قبیلے کی روایات کے برعکس اس کے باپ نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور اسے پڑھنے کے لیے کوئٹہ بھیج دیا۔ خاقان اس کے برعکس تھا، وہ قبیلے کا فخر تھا، وجیح، نڈر اور اپنے قبیلے کی روایات کا امین۔ وہ ہورب کی ضد اور خوابوں کو مسکرا کر دیکھتا، مگر دل ہی دل میں اس کی ہمت کا معترف تھا۔ 5 سال پہلے جب ہورب نے میڈیکل کالج میں قدم رکھا، تب ہی دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے مل کر ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں تھا، یہ ان دونوں کی خاموش محبت کی تکمیل تھی۔ تم ڈاکٹر بن کر بھی میری ہی رہو گی ڈاکٹر ہورب، نکاح کے بعد خاقان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہورب کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری ہوں خاقان، مگر میرا خواب، تمہارا خواب اب میرا بھی ہے۔ خاقان نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا۔ ہمارے قبیلے کو ایک مسیحا کی ضرورت ہے۔ ہورب کو لگا تھا کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے۔ اسے لگا تھا کہ خاقان جو خود قبیلے کی روایات میں جکڑا تھا، اس کے لیے بدل جائے گا۔ وہ مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، جہاں علم ہوگا، سکون ہوگا اور ان خونی دشمنیوں کا سایہ نہیں ہوگا۔ مگر وہ غلط تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ہورب نے اپنی ہاؤس جاب مکمل کی اور کوئٹہ کے اسی بڑے ہسپتال میں تعینات ہو گئی، جہاں وہ آج خاقان کی جان بچا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ ایک قابل ڈاکٹر بن چکی تھی، مگر خاقان پہلے سے زیادہ اپنے قبیلے کے خونی نظام میں دھنستا چلا گیا تھا۔ 2 سال قبل اس کے والد کو مخالف قبیلے نے گھات لگا کر قتل کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے خاقان، وہ مسکرانے والا، ہورب کے خوابوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا نوجوان نہیں رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر اپنے باپ کے خون کا بوجھ اور قبیلے کی سرداری کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ ان کا نکاح 5 سال پرانا ہو چکا تھا، مگر رخصتی کا دن نہیں آ رہا تھا۔ 6 ماہ قبل ہسپتال کے کیفیٹیریا میں خاقان اس سے ملنے آیا۔ آج پھر ایک کیس آیا تھا۔
ہورب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ وہ اپنی نائٹ شفٹ ختم کر کے آئی تھی اور خاقان اس سے ملنے ہسپتال آیا تھا۔ خاقان نے جو شلوار قمیض پر کالی واسکٹ پہنے مکمل طور پر ایک قبائلی سردار لگ رہا تھا اس کی طرف دیکھا۔ کس کا کیس؟ گولی لگی تھی ایک 17 سالہ لڑکے کو۔ ہورب کی آواز تلخ ہو گئی۔ پرانی دشمنی، خون کا بدلہ خون۔ جب تک میں آپریشن تھیٹر پہنچی وہ مر چکا تھا۔ خاقان، وہ صرف 17 سال کا تھا۔ خاقان خاموش رہا۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ہورب کو اس کی یہی خاموشی مار دیتی تھی۔ کب تک؟ ہورب نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ خاقان، 5 سال ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو، میں تھک گئی ہوں انتظار کر کے۔ ہورب کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے ایک پرسکون زندگی کا خواب دیکھا تھا تمہارے ساتھ، مگر تم ان دشمنیوں سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے۔ خاقان نے کپ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ ہورب، تم جانتی ہو یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ نسلوں سے چل رہا ہے۔ میرے باپ کا خون ابھی تازہ ہے، میں کیسے سب چھوڑ دوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ؟ ہورب چیخ پڑی۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے چند لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو اس نے اپنی آواز دھیمی کر لی۔ مجھے پرواہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ میں روز ہسپتال میں ان دشمنیوں کے نتیجے دیکھتی ہوں، میں لاشوں کو سینے سیتے تھک گئی ہوں۔ اس نے خاقان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ خاقان، خدا کے لیے یہ سب چھوڑ دو، چلو کہیں دور چلتے ہیں۔ میں تمہاری بیوی ہوں، مگر ہماری رخصتی اس لیے رکی ہوئی ہے کہ میں اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی۔ میں روز اس خوف میں نہیں جی سکتی کہ آج تم گھر واپس آؤ گے یا تمہاری لاش آئے گی۔ خاقان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں درد اور بے بسی تھی۔ ہورب، تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہارا کام جان بچانا ہے، میرا کام قبیلے کی عزت اور جان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم دونوں اپنا اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ فرض؟ ہورب نے اپنا ہاتھ غصے سے کھینچ لیا۔ لوگوں کو مارنا کیسا فرض ہے؟ یہ جہالت ہے خاقان، صرف جہالت ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو، تم یہ سب بدل سکتے ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ہورب۔ خاقان کی آواز میں تھکن تھی۔ اگر میں آج پیچھے ہٹ گیا تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے اور کل کو ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے بچوں کو ماریں گے۔ یہ ایک آگ ہے جو بجھ نہیں سکتی۔ تو تم اس آگ میں مجھے بھی جھونکنا چاہتے ہو؟ ہورب کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ خاقان، میں نے کئی بار کہا ہے یہ دشمنی ختم کرو، آج آخری بار کہہ رہی ہوں۔ یا تو تم ان بندوقوں اور دشمنیوں کو چنو یا مجھے۔ خاقان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس دلدل سے نہیں نکل سکتا، یہ اس کا ورثہ تھا، اس کی تقدیر تھی۔ اس نے ہورب کو کھڑے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کا آخری دیا بجھ رہا تھا۔ تمہاری خاموشی ہی میرا جواب ہے۔ ہورب نے سسکی ضبط کی۔ ٹھیک ہے خاقان سکندر، تم رہو اپنی دشمنیوں کے ساتھ، مگر میں اپنی زندگی اس آگ کی نظر نہیں کروں گی۔ آج سے میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ اس دن ہورب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ وہ خاقان سے علیحدہ ہو گئی تھی اور طلاق کے کاغذات تیار کروا رہی تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی جہاں سکون نہ ہو۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایک مانوس آواز نے ہورب کو یادوں کے بھنور سے باہر نکالا۔ ڈاکٹر زنیرہ اس کے پاس کھڑی تھی، ان کے چہرے پر ہمدردی تھی۔ ہورب نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں سو گئے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہورب، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ… کوئی بات نہیں ڈاکٹر زنیرہ، ہورب نے اپنے ڈاکٹر والے لہجے کو واپس لاتے ہوئے کہا۔ پیشنٹ خاقان کیسا ہے؟ وہ خطرے سے باہر ہے۔ تم نے بروقت فیصلہ کیا، ڈاکٹر زنیرہ نے کہا۔ لیکن ہورب، یہ دشمنی، مجھے لگا تھا تم ان سب چیزوں سے بہت دور ہو۔ ہورب تلخی سے ہنسی۔ کچھ چیزیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی میڈم، چاہے آپ ان سے کتنا ہی دور بھاگیں۔ وہ مڑی اور خاقان کے کمرے کی طرف دیکھا، جس کے دروازے پر اب ایک پولیس گارڈ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا آج اس نے خاقان کو قانون سے تو بچا لیا تھا، مگر کیا وہ اسے اس کی اپنی تقدیر سے بچا سکتی تھی؟ رات کی تاریکی اب چھڑ چکی تھی۔
ہسپتال کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی صبح کی روشنی ایک نئی امید کا پیغام لا رہی تھی، مگر کمرہ نمبر 204 میں موجود خاقان سکندر کے لیے یہ صبح ایک طویل انتظار کا آغاز تھی۔ آپریشن کامیاب رہا تھا، مگر جسم کا درد اس کے دل میں مچلتی بے چینی سے کہیں کم تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں، ہر آہٹ پر وہ چونکتا، اسے لگتا کہ ابھی وہ سفید کوٹ میں ملبوس اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سجائے اندر داخل ہوگی، مگر ہر بار کوئی نرس یا جونیئر ڈاکٹر داخل ہوتا۔ صبح کے 9 بجے ڈاکٹر اسلم، وہی جونیئر ڈاکٹر جو کل رات ڈاکٹر زنیرہ سے جھاڑ کھا چکا تھا، خاقان کا معائنہ کرنے آیا۔ صبح بخیر مسٹر خاقان، کیسی طبیعت ہے؟ درد کم ہوا؟ خاقان نے اس کی طرف دیکھے بغیر صرف ہوں ہاں میں جواب دیا۔ آپ سٹیبل ہیں، انفیکشن کا خطرہ کم ہے، مگر احتیاط لازم ہے، ڈاکٹر اسلم نے چارٹ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ خاقان نے خشک لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر ہوڑب کہاں ہیں؟ وہ راؤنڈ پر نہیں آئیں؟ ڈاکٹر اسلم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اسے کل رات کا سارا ڈرامہ یاد تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر کا شوہر ہے، مگر ڈاکٹر ہوڑب نے صبح آتے ہی سختی سے ہدایت کی تھی کہ روم نمبر 204 کے پیشنٹ کو ڈاکٹر اسلم اور ڈاکٹر زنیرہ کی ٹیم دیکھے گی۔ مجھے صرف ایمرجنسی میں کال کرنا، وہ کھنکاڑا۔ وہ ڈاکٹر ہوڑب ذرا ایک اور سیریس کیس میں مصروف ہیں سر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا کیس دیکھ رہا ہوں۔ خاقان کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری، وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، زخم میں ایک تیز ٹھیس اٹھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، سارا دن گزر گیا۔ ہوڑب نے خود کو ایمرجنسی وارڈ اور دوسرے فلورز کے راؤنڈز میں غرق کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کوریڈور سے بھی نہیں گزر رہی تھی جہاں خاقان کا کمرہ تھا۔ اس کا دل بار بار اسے کھینچ رہا تھا، جا کر دیکھ لو کیسا ہے، درد میں تو نہیں، مگر اس کا دماغ اسے روک دیتا۔ تم نے اسے کل بچا لیا، یہی کافی ہے۔ اگر آج اس کے پاس گئی تو وہ اسے اپنی جیت سمجھے گا، وہ سوچے گا کہ تم اس کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ وہ اس کشمکش میں مبتلا تھی۔ شام کے 6 بج گئے، نرسوں کی شفٹ تبدیل ہو رہی تھی۔ سینئر نرس شازیہ، ایک ادھیر عمر تجربہ کار خاتون، خاقان کے کمرے میں اس کی شام کی دوا اور پٹی تبدیل کرنے کے لیے داخل ہوئیں۔ السلام علیکم، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ٹرے کو سائیڈ ٹیبل پر رکھا۔ خاقان جو سارا دن دروازے کو تکتے تکتے تھک گیا تھا، اب چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور ضد کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی بہتر، چلے میں آپ کی یہ پٹی بدل دوں، پھر یہ دوا کھا لیجئے گا، درد اور بخار دونوں کے لیے ہے۔ نرس شازیہ نے پرانی پٹی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رہنے دیں، نرس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ کیا مطلب سر؟ خاقان نے نظریں چھت سے ہٹا کر نرس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر اس میں حکم تھا۔ میں نے کہا رہنے دیں، نہ میں پٹی تبدیل کرواؤں گا اور نہ ہی یہ دوا کھاؤں گا۔ نرس شازیہ جو بڑے بڑے مریضوں کو سنبھالنا جانتی تھی، اس قبائلی سردار کی آنکھوں میں چھپی ضد سے گھبرا گئی۔ دیکھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر ہوڑب ناراض ہوں گی اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ نے علاج میں لاپرواہی کی۔ یہ سننا تھا کہ خاقان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ڈاکٹر ہوڑب، واقعی انہیں پتہ بھی ہے کہ اس کمرے میں کوئی مریض ہے؟ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جائیے اور ڈاکٹر ہوڑب سے کہیے کہ مریض نمبر 204 نے علاج کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر وہ واقعی اپنے مریضوں کو اتنا خیال رکھتی ہیں تو خود آ کر دیکھیں۔ جب تک ڈاکٹر ہوڑب مجھے خود چیک کرنے نہیں آتی، نہ یہ پٹی بدلی جائے گی اور نہ میں دوا کھاؤں گا۔ نرس شازیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ شخص اپنی بات سے نہیں پھرے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اگر اس نے دوا نہ لی تو رات تک اسے تیز بخار ہو سکتا ہے اور زخم میں انفیکشن کا خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ سر پلیز میری بات سمجھیں، یہ بچپنا ہے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ خاقان نے آنکھیں بند کر لیں۔ نرس شازیہ کانپتے قدموں سے ڈاکٹر ہوڑب کے آفس میں داخل ہوئیں۔
ہورب اپنے دن بھر کے راؤنڈ کے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ میڈم میڈم غضب ہو گیا۔ ہورب نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا شازیہ، خیریت؟ میڈم وہ روم نمبر 204، وہ مسٹر خاقان، انہوں نے… نرس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ ہورب کا دل دھڑکا۔ انہوں نے پٹی بدلوانے اور دوا کھانے سے صاف انکار کر دیا ہے میڈم۔ ہورب کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا مطلب، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود آ کر انہیں چیک نہیں کریں گی وہ علاج نہیں کروائیں گے۔ میڈم وہ بہت ضدی لگ رہے ہیں، اگر انفیکشن ہو گیا تو… ہورب نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ آدمی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ ہسپتال ہے اس کا قبیلہ یا اس کی جاگیر نہیں۔ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی۔ اس کا سفید کوٹ ہوا میں لہرا گیا۔ ایک مریض ہو کر وہ بھی گولی لگنے کے بعد وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ وہ طوفانی رفتار سے اپنے آفس سے نکلی۔ نرس شازیہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ اس نے کمرہ نمبر 204 کا دروازہ پوری قوت سے دھکیل کر کھولا۔ خاقان جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اس آواز پر مسکرا دیا۔ اسے دروازہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ یہ کیا بچپنا ہے خاقان سکندر؟ ہورب کمرے کے بیچ میں کھڑی دھاڑ رہی تھی۔ اس کی سانس غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ خاقان نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ وہ زخمی تھا، کمزور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت تھی اور گہری دلچسپی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر واضح مسکراہٹ تھی۔ تمہیں ہوش ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہورب اس کے بیڈ کے قریب آ کر چیخی۔ تم ایک مریض ہو اور تم علاج سے انکار کر رہے ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ زخم سڑ جائے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تم مر جاؤ؟ خاقان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اگر تمہیں میرے مرنے کی اتنی فکر تھی تو سارا دن کہاں تھی؟ ہورب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ میں مصروف تھی اور میں یہاں تمہاری اس احمقانہ ضد پر بات کرنے نہیں آئی۔ نرس شازیہ ٹرے لائیں۔ اس نے نرس کے ہاتھ سے دستانے جھپٹے۔ اور تم سیدھے لیٹو، اگر ذرا بھی حرکت کی… خاقان نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی نظریں اب بھی ہورب کے چہرے پر جمی تھیں، جو غصے، فکر اور الجھن کا ایک حسین امتزاج پیش کر رہا تھا۔ ہورب نے تیزی سے مگر انتہائی ماہرانہ انداز میں اس کی پرانی پٹی کھولی۔ زخم گہرا تھا مگر صاف تھا۔ بچت ہو گئی تمہاری، اس نے روئی کو دوا میں بھگوتے ہوئے کہا۔ اب یہ دوا کھاؤ جلدی۔ اس نے گولی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ خاقان نے مسکراتے ہوئے گولی لے لی اور ایک ہی گھونٹ میں پانی پی گیا۔ اس نے ہورب کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اب خوش ہو گئی تسلی؟ ہورب نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ بہت۔ خاقان نے آنکھیں موندتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ضد کروں تو تم آ جاتی ہو۔ یہ ہسپتال ہے خاقان، یہاں ضد نہیں علاج چلتا ہے۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو کیا؟ خاقان نے آنکھیں کھول کر اسے چیلنج کیا۔ تم پھر آ جاؤ گی؟ ہورب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس آدمی کی ڈھٹائی سے ہار گئی تھی۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ہورب، خاقان کی آواز نے اسے روکا۔ اس بار اس کی آواز میں شرارت نہیں سنجیدگی تھی۔ وہ رکی مگر مڑی نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، خاقان نے کہا۔ جس دن میں اس بیڈ سے اٹھا اور یہاں سے ڈسچارج ہوا میں سیدھا آغا جان کے پاس جاؤں گا۔ ہورب کا دل زور سے دھڑکا۔ بہت انتظار کر لیا، خاقان نے کہا۔ 5 سال ہو گئے۔ کل رات جب گولی لگی تھی تو صرف تمہارا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے لگا اگر مر گیا تو یہ حسرت ساتھ رہ جائے گی۔ ہورب نے دھڑکتے دل سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ خاقان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آغا جان سے تمہاری رخصتی کی تاریخ مانگوں گا۔ اب بہت ہو گئی یہ دوری۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ نرس شازیہ نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور یہ سوچ کر کہ یہ ان میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، خاموشی سے کمرے سے کھسک گئی۔ ہورب کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ غصے، حیرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ یہ آدمی جو موت کے منہ سے واپس آیا تھا
وہ بدلنے کی بجائے اسے بھی اسی آگ میں دھکیلنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ رخصتی، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں اس سب کے بعد رخصتی کرواؤں گی؟ اور کیوں نہیں؟ خاقان نے اعتماد سے کہا۔ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بیوی ہونے سے پہلے ایک ڈاکٹر ہوں۔ ہورب کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے تمہیں کل اس لیے نہیں بچایا تھا کہ تم مجھے واپس اس جہنم میں لے جاؤ۔ تم اپنی دشمنیاں چھوڑنے کو تیار نہیں اور مجھے اس آگ میں ساتھ جلانا چاہتے ہو۔ ہورب، میری بات تو سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ہورب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تم کبھی نہیں بدلو گے۔ تم وہی خاقان ہو جو بندوق کو اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ وہ غصے میں واک آؤٹ کر گئی۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ کوریڈور تک اس کی آواز گونجی۔ خاقان نے اس بند دروازے کو دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے زخم میں پھر سے درد ہونے لگا، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ قائم تھی۔ تمہیں آنا تو پڑے گا ڈاکٹر ہورب، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ بلوچستان کے ان سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں جہاں صدیوں سے یا تو جشن کی گولیاں چلتی تھیں یا انتقام کی، آج ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ حویلی، جو خاقان سکندر کی سرداری کا مرکز تھی، مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس ہجوم میں ایک خاموش تناؤ تھا۔ یہ ہورب کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ کمرے میں دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس ایک بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ غصے، بے بسی اور ضبط کیے گئے آنسوؤں سے بجھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں آج نم تھیں۔ ہر آنسو اس کے گال پر بہنے سے پہلے ہی کاجل کی سیاہی میں جذب ہو کر اس کے دل کی تڑکی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اسے ہسپتال کا وہ دن یاد آیا، خاقان کی وہ ضدی مسکراہٹ اور اس کا وہ اعلان، میں آغا جان سے رخصتی کی بات کروں گا۔ وہ جیت گیا تھا۔ وہ خاقان سکندر، اپنی ضد کا پکا، قبیلے کا وہ سردار جس نے بندوق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، جیت گیا تھا۔ اس نے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی اپنی معجزاتی بحالی کو اپنے حق میں استعمال کیا تھا۔ اس نے قبیلے کے بزرگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ موت کو چھو کر واپس آنے کے بعد وہ اپنی واحد حسرت، اپنی 5 سال پرانی منکوہا کو گھر لانا چاہتا ہے۔ ہورب نے احتجاج کیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو جو کوئٹہ سے یہاں آئے تھے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ وہ اس جہنم میں نہیں جائے گی۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کے ہاتھ ہر وقت خون میں رنگے ہوں، جس کی زندگی کا ہر دن کسی نئی دشمنی سے شروع ہوتا ہو۔ مگر اس کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ بزرگوں نے اسے لڑکی کی نادانی اور نئی نئی ڈاکٹری کا خمار کہہ کر خاموش کروا دیا تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، مگر اس نظام کے سامنے وہ صرف ایک عورت تھی، ایک سردار کی ملکیت۔ اسے لگا کہ اس کی ساری تعلیم، اس کی ساری محنت سب بیکار ہو گئی۔ وہ ہار گئی تھی۔ چلو بیٹی، وقت ہو گیا، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی اپنی آواز بھی سسکیوں میں ڈوبی تھی۔ ہورب نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور اپنی تقدیر کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ اٹھی، بھاری جوڑا اور اس سے بھی بھاری دل لیے ہوئے۔ باہر صحن میں مردوں کا ہجوم تھا۔ خاقان سکندر سفید چمکتے ہوئے لباس پر کالی پگڑی جمائے اپنے دوستوں اور قبیلے کے افراد کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ مکمل طور پر ایک فاتح لگ رہا تھا۔ ہورب کا دل چاہا کہ وہ چیخ پڑے، سب کو بتا دے کہ یہ رخصتی نہیں، یہ ایک زبردستی ہے، یہ ایک اغوا ہے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اسے گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہر قدم اسے اپنی موت کی طرف ایک قدم لگ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ یہ اس کی نئی قید کا دروازہ تھا۔ رکیے، ایک گہری روبدار آواز نے سب کو روک دیا۔ خاقان سکندر ہجوم کو چیرتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ ہسپتال والی شرارت یا ضد نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ حویلی میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ ایک سردار اپنی دلہن کو اس طرح سب کے سامنے رخصتی کے وقت روک رہا تھا، یہ خلاف روایت تھا۔ ہورب نے غصے سے بھری نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟
اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں مجھے ذلیل کر کے تسلی نہیں ہوئی۔ خاقان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس کے غصے، اس کی نفرت اور اس کے درد کو پڑھ لیا۔ پھر اس نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے سے اس بھاری سرخ گھونگھٹ کو پیچھے الٹ دیا۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ حورب کا آنسوؤں سے تر، غصے سے سرخ چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ حورب نے جھٹکے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اس نے اسے سب کے سامنے بے پردہ کر کے اس کی تذلیل کی آخری حد بھی پار کر دی۔ میری طرف دیکھو حورب۔ خاقان کی آواز اس بار حکم نہیں تھی، اس میں ایک نرمی تھی، ایک التجا جو اس کے مقام سے میل نہیں کھاتی تھی۔ حورب نے آنکھیں کھولی اور اپنی ساری نفرت ان میں سمو کر اس کی طرف دیکھا۔ خاقان مسکرایا۔ وہ اس کے قریب جھکا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں حورب کے سرد گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ہجوم انہیں دیکھ تو سکتا تھا مگر سن نہیں سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ہار گئی ہو ڈاکٹر حورب؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حورب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نفرت سے اسے گھورتی رہی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں زبردستی ضد میں حاصل کیا ہے؟ حورب نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اسی جہنم میں لایا ہوں جہاں سے تم بھاگ رہی تھی؟ اس بار حورب کی آواز پھنسی ہوئی نکلی۔ اور کیا؟ خاقان اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر سیدھا کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں موندی جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے دوبارہ اس کے کان میں جھک کر کہا، میں نے دشمنی ختم کر دی۔ حورب کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس کے کانوں میں رخصتی کے نغموں کا شور تھا، یا شاید یہ اس کے دماغ کا خلل تھا۔ اس نے بے یقینی سے خاقان کی طرف دیکھا۔ کیا؟ جس دن تم نے ہسپتال میں مجھ سے کہا تھا کہ دشمنی یا میں، اسی دن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ خاقان کی آواز میں ایک ناقابل یقین سچائی تھی۔ مگر میں تم سے یہ بات اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا جب تک میں یہ کر نہ لوں۔ حورب کا دل جو کب سے پتھر بنا ہوا تھا دھڑکنا شروع ہوا۔ خاقان نے اپنی سرگوشی جاری رکھی۔ جس دن میں ہسپتال سے ڈسچارج ہوا میں آغا جان کے پاس نہیں بلکہ مخالف قبیلے کے سردار برہان زئی کے پاس گیا تھا۔ اکیلا؟ حورب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تم ان کے پاس اکیلے گئے؟ وہ تمہیں مار ڈالتے، شاید مار ڈالتے۔ خاقان کے لبوں پر وہی جانی مانی مسکراہٹ ابھری۔ مگر میں وہاں لڑنے نہیں، صلح کرنے گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے باپ کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ وہ اس نسل در نسل چلتی آگ کو بجھا دیں۔ حورب کو سانس لینا یاد نہیں رہا۔ اپنے باپ کا خون؟ خاقان جو اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے کیسے مان لیا؟ آسان نہیں تھا، خاقان نے کہا۔ پچھلے 3 ہفتے جو تم مجھ سے ناراض ہو کر طلاق کے کاغذات تیار کر رہی تھی، میں ہر روز ان کے جرگے میں بیٹھتا تھا۔ میں نے انہیں تمہاری کہی ہر بات سنائی، وہ بات کہ 17 سال کے لڑکے مر رہے ہیں، وہ بات کہ یہ جہالت ہے، وہ بات کہ ہم سب مل کر ایک ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ خاقان نے اس کا ہاتھ جو زیورات میں چھپا تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کل رات فجر کی اذان سے پہلے دونوں قبیلے کے بزرگوں نے آغا جان کی موجودگی میں صلح نامے پر دستخط کر دی ہیں۔ حورب کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کے کانوں میں صرف خاقان کی آواز گونج رہی تھی، صلح نامہ، دستخط، دشمنی ختم۔ اس کی آنکھوں میں جو کب سے غصے اور بے بسی کے آنسو برسا رہی تھی ایک نئی چمک اتری۔ یہ چمک حیرت کی تھی، خوشی کی تھی۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اس ہجوم کے سامنے کھڑے صرف ایک لفظ کہا جو ایک سوال بھی تھا اور ایک امید بھی، سچ میں؟ خاقان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سرداری کا غرور نہیں بلکہ ایک شوہر کی محبت تھی۔ اس نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پور سے پونچھا جو اب کاجل سے سیاہ نہیں تھے بلکہ خوشی سے شفاف تھے۔ تم نے میری جان بچائی تھی ڈاکٹر حورب، اس نے نرمی سے کہا۔ میں تمہیں ایک پرسکون زندگی بھی نہیں دے سکتا؟ وہ مسکرایا۔ تمہارے لیے کچھ بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چلو ڈاکٹر حورب خاقان سکندر،
ہماری قوم کو ایک نئے ہسپتال کی اور مجھے ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں تم ہی سے شروع ہوں گی۔ حورب نے اس بار اپنے دل کی پوری رضامندگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ رخصتی جو ایک قید کا سفر لگ رہی تھی، ایک نئی پرامن زندگی کا آغاز بن گئی تھی۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔